اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 123، حاکم کی بدنیتی کا میوے پر اثر۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک قصہ ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کا لکھا ہے۔ وہ یہ کہ وہ ایک بار شکار کھیلنے نکلا اور دوڑ لگاتا ہوا آگے نکل گیا اور اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اسے بہت پیاس لگی اور وہاں ایک باغ نظر آیا۔ وہ اس میں داخل ہوا، دیکھا کہ انار کے درخت ہیں اور ایک لڑکا بھی وہاں موجود ہے۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ ایک انار مجھے دو۔ اس نے ایک انار دیا۔ بادشاہ نے اس کو چھیلا اور اس کا رس نکالا اور اس انار سے بہترین مزیدار رس لبالب نکلا۔ بادشاہ کو یہ انار کا باغ بہت پسند آیا تو دل میں ارادہ کر لیا کہ یہ باغ اس کے مالک سے چھین لوں گا۔ پھر اس لڑکے سے کہا کہ ایک اور انار لاؤ۔ اس نے ایک انار لا کر دیا۔ جب اس میں سے رس نکالا تو بہت کم رس نکلا اور ساتھ ہی کھٹا بدمزہ بھی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ یہ انار ایسا کیوں ہے؟ لڑکے نے جواب میں کہا کہ شاید بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہو، لہذا اس کے ظلم کی نحوست سے انار ایسا بدمزہ ہو گیا۔ نوشیروان نے دل میں اس ظلم کے ارادے سے توبہ کی اور لڑکے سے کہا کہ ایک انار اب لاؤ۔ اب جو انار لایا تو اس کا رس پہلے سے بھی زیادہ عمدہ تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اب انار کی حالت کیوں بدل گئی؟ بچے نے کہا کہ شاید بادشاہ نے توبہ کر لی ہو۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی اور یہ حال دیکھا تو آئندہ کے لیے بالکل گناہوں اور ظلم سے توبہ کر لی۔ بنی اسرائیل کے ایک راہب کا گناہوں کی وجہ سے برا خاتمہ۔ بنی اسرائیل کے ایک راہب کا واقعہ بھی سن لیجیے جو بڑا عبرتناک اور ایک کے بعد ایک گناہ میں پھنسنے کی صورت بھی سامنے لاتا ہے۔ مفسرین کرام نے سورۃ الحشر کی ایک آیت کی تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جیسے شیطان کا قصہ ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے متعدد واقعات لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب برسہ برس سے اپنی عبادت میں مشغول تھا اور لوگ دور دور سے اس سے علم جاننے آتے اور اس کی عبادت کا بڑا چرچا تھا۔ اور اسی بستی میں 3 بھائی رہتے تھے جن کی ایک نہایت حسین و جمیل بہن تھی اور بیمار تھی۔ ایک بار ان بھائیوں کو ایک سفر درپیش ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بہن کو کہاں چھوڑ جائیں۔ ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ فلاں راہب کے پاس چھوڑ دیں گے جو بڑا متقی اور عبادت گزار آدمی ہے، اس سے زیادہ بھروسے کے لائق یہاں کوئی نہیں، لہذا اس کے پاس چھوڑ دیں گے۔ اور کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بہن مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کا یہ راہب انتظام کر دے گا، اور اگر جیتی رہی تو اس کی حفاظت کرے گا۔ چنانچہ سب مل کر راہب کے پاس پہنچے اور اس سے گزارش کی کہ یہ ہماری بہن بیمار ہے اور ہمیں ایک سفر درپیش ہے، لہذا ہم اس کو آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ مر جائے تو کفن دفن کا انتظام کر دیں، اور اگر جیتی رہی تو اس کی حفاظت فرمائیں، ہم لوگ واپس آ کر لے جائیں گے۔ راہب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ لوگ رخصت ہو گئے اور راہب نے اس لڑکی کا علاج اور معالجہ کیا تو وہ ٹھیک ہو گئی اور اس کی خوبصورتی ڈبل ہو گئی، اور راہب کو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا کہ اس کے ساتھ زنا کرے، مگر راہب بچتا رہا، مگر شیطان اس کو مزین کر کے سامنے لاتا رہتا، یہاں تک کہ وہ راہب ایک بار زنا کے برے کام میں مبتلا ہو گیا اور وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب شیطان نے اس کو شرم دلائی کہ تو نے کیا حرکت کی، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر یہ راز دوسروں کو اور اس کے بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو تیری کس قدر رسوائی ہوگی۔ پھر شیطان نے راہب کو اس رسوائی سے بچنے کا علاج یہ سمجھایا کہ اس لڑکی کو قتل کر دے تاکہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے، اور اس کے بھائی آئیں تو کہہ دینا کہ وہ بیمار تھی اور فوت ہو گئی۔ چنانچہ اس راہب نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور ایک درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی سفر سے واپس ہوئے تو راہب کے پاس اپنی بہن کو لینے آئے۔ اس نے کہا کہ وہ انتقال کر گئی
اور میں نے اس کو قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ بھائیوں نے سمجھا کہ صحیح ہوگا اور چلے آئے۔ ادھر شیطان نے ان بھائیوں کے خواب میں آ کر کہا کہ تمہاری بہن مری نہیں ہے، بلکہ اس راہب نے اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے، اور تم کو یقین نہیں آتا تو فلاں درخت کے پاس کھدائی کرو تو تم کو تمہاری بہن کی لاش مل جائے گی، دیکھ لینا۔ سب بھائیوں کے خواب میں جب اسی طرح نظر آیا تو انہوں نے اس خواب کو سچ سمجھ کر درخت کے پاس کھدائی کی، اور واقعی وہاں سے ان کی بہن کی قتل کی ہوئی لاش ملی۔ جب شیطان نے اس طرح بھائیوں کو اس واقعے سے باخبر کیا اور وہ اس پر خبردار ہوئے تو ان کو غصہ آیا اور راہب کو مارنے آئے، اور شیطان نے ادھر جب راہب کو ان کے سامنے رسوا کر دیا اور لوگ اس کو قتل کرنے آئے تو اب راہب سے کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں، اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں اب تیری مدد کروں گا۔ راہب نے کہا کہ اچھا، میں تمہاری بات مانوں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے ایک سجدہ کر، میں تجھے بچا لوں گا۔ اس نے سجدہ کیا تو کہنے لگا کہ میں تجھ سے بری ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔